الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فهذا مختصر مضبوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیۃ مبوبا ومفصلا بعبارۃ واضحۃ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها من غیر تعرض للأدلۃ والعلل لئلا یشوش ذہن المبتدی عن فہم المسائل وسمیتہ بہدایۃ النحو رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین ورتبتہ علی مقدمۃ وثلاثۃ اقسام وخاتمۃ بتوفیق المالک العزیز العلام۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اچھی عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ رحمت کاملہ نازل ہو اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر۔ حمد و صلوات کے بعد یہ یعنی ہدایت النحو مختصر کتاب ہے جو نحو کے مسائل کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں نحو کے اہم مسائل کو قافیہ کی ترتیب پر جمع کیا ہے۔ حال یہ ہے کہ میں نے اس کے باب بھی بنائے ہیں، فصلیں بھی بنائی ہیں، اور یہ جمع کرنا واضح عبارت کے ساتھ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں، اور مسائل کے اندر مثالوں کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن دلائل اور علتوں کو ذکر نہیں کیا تاکہ یہ مختصر کتاب مبتدی طالب علم کے ذہن کو مسائل سمجھنے سے پریشانی میں نہ ڈال دے۔ اور میں نے اس کتاب کا نام ہدایت النحو رکھا۔ یہ نام رکھنے کی وجہ اس امید پر یہ نام رکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ طالب علموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ کتاب کی ترتیب کا بیان کیا کہ میں نے اس کتاب کو ایک مقدمہ، 3 اقسام اور ایک خاتمہ پر ترتیب دیا ہے، اور یہ سارا کام اللہ بادشاہ غالب سب سے زیادہ جاننے والے کی توفیق سے ہی ممکن ہوا۔ اما المقدمات ففی المبادی التي یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا وفیہا فصول ثلاثہ۔ چونکہ ابھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ مصنف نے اپنی کتاب کی ترتیب اس طرح قائم کی ہے کہ سب سے پہلے مقدمہ ہے، پھر 3 اقسام اور ایک خاتمہ۔ تو اسی ترتیب سے سب سے پہلے مقدمے کا آغاز کیا، مقدمے کے بارے میں بیان کیا۔ مقدمہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ ان ابتدائی امور کے بارے میں ہے جن کو کتاب کے اندر پہلے ذکر کرنا ضروری ہے، اور اس ضرورت کی بنیاد کیا ہے؟ کیونکہ آگے جو علم نحو کے مسائل کتاب میں بیان ہونے ہیں وہ مسائل مقدمے کے اندر جو ابتدائی چیزیں ذکر ہوں گی، ان مسائل کو سمجھنا انہی ابتدائی چیزوں کو سمجھنے اور جاننے پر موقوف ہے۔ تو جب تک ان ابتدائی چیزوں کا علم نہیں ہوگا تب تک اگلے مسائل بندے پر، پڑھنے والے پر، طالب علم پر واضح نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے مقدمے کے اندر مصنف نے ان ابتدائی امور کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ پہلی فصل کے اندر مصنف نے علم نحو کی تعریف بیان کی۔ فرمایا کہ نحو ایسے اصول جاننے کا نام ہے جن اصول کے ذریعے
کلمات ثلاثہ کے آخر کے احوال کو مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور ان کلمات کی آپس میں ترکیب کی کیفیت کو پہچانا جاتا ہے۔ والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ اسی عبارت سے غرض مصنف علم نحو کی غرض بیان کرنا ہے۔ علم نحو کی غرض کیا ہے؟ ذہن کو کلام عرب میں لفظی غلطی سے محفوظ رکھنا۔ غرض دراصل اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ تو علم نحو پڑھنے کی غرض کیا ہوتی ہے کہ جب بھی بندہ عربی کلام پڑھے یا لکھے تو وہ اس کے اندر غلطی سے محفوظ رہے۔ وموضوعہ الکلمۃ والکلام۔ اسی عبارت سے غرض مصنف علم نحو کا موضوع بیان کرنا ہے۔ علم نحو کا موضوع دو چیزیں ہیں، کلمہ اور کلام۔ موضوع کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتا ہے جس علم کے اندر اس موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ جیسے علم طب ہے، اس کا موضوع انسان کا بدن ہے، تو انسان کے بدن سے علم طب کے اندر بحث کی جاتی ہے کہ اس کو بیماری لاحق ہو جائے تو تندرستی کے لیے کیا کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں، اور اگر تندرست ہو تو اس تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ اسی طرح یہاں علم نحو کے اندر جس چیز سے بحث کی جاتی ہے وہ کیا ہے جی؟ کلمہ اور کلام۔ ان کے عوارض ذاتیہ سے ہی بحث ہوتی ہے، اس لیے یہ دو چیزیں علم نحو کا موضوع ہیں۔ یہاں تک ہم نے کتاب کا مقدمہ، اس کا ترجمہ پڑھا، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ مقدمے کے اندر جو پہلی فصل ہے جس میں علم نحو کی تعریف کی گئی، موضوع بیان کیا گیا اور غرض بیان کی گئی، اسے پڑھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ